انہوں نے اس ماہ میں مختلف اعمال کی بڑی فضیلت فرمائی ہے کہ اس ماہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بڑی مؤثر اور سریع الاجابت ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ میں مختلف چیزوں کے اعمال کیے جاتے ہیں، نوافل اور نفلی روزوں کی کثرت کرتے ہیں بزرگ کہ اس کا کوئی دن ضائع نہیں جانے دیتے، کوئی رات ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو جن میں طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، تو وہ اگر چاہتے ہیں تو اس ماہ میں مسلسل روزے بھی رکھتے ہیں اور صوم داؤدی بھی رکھتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 روزے ضرور رکھ لیں۔ تو مختلف انسان کی جو ہے قوت اس کے مطابق اپنا کام کرے، کیونکہ آگے رمضان جب آتے ہیں تو وہ فرض ہیں، اس کو روکنا ضروری ہے، تو قوت کمزور بھی نہ ہو۔ تو لہذا اس ماہ سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے، اور اس ماہ میں اعمال کے اعتبار سے جو ہے سورہ یاسین، سورہ مزمل شریف، سورہ رحمان، ان کے چلے کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ بالخصوص بزرگ کرتے ہیں۔ خاندانی کلندریہ میں ایک عمل ہوتا ہے اس دوران میں، یعنی کہ رجب، تو اب اس کو یکم رجب سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اب یکم رجب تو نکل گیا، تو نوچندی جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 4 رجب سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاندان کلندریہ میں یہ ایک عمل، مشہور عمل ہے کہ اگر کوئی شخص شب 4 سے، یعنی کہ 4 رجب کی شب سے سورہ مزمل شریف پڑھے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ 3 مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے: 41 بار، 92 مرتبہ یعنی کہ 92 مرتبہ، اور 135 مرتبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اول اور آخر درود تاج پڑھا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے پہلے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد درود تاج پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جاتا ہے 14 مرتبہ، اول بھی اور 14 مرتبہ آخر بھی، اور بیچ میں سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے۔ تو 41 بار بھی پڑھی جاتی ہے، 92 بار بھی پڑھی جاتی ہے، 135 بار بھی پڑھی جاتی ہے، جس کے پاس جیسا موقع ہو، وقت ہو، وہ اس ترتیب سے پڑھے، اور تمام شرائط کے ساتھ، یعنی کہ وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ احرام بھی باندھے گا، اور وہ ترک بھی کرے گا، یعنی کہ ترک جلالی جمالی جیسے کیا جاتا ہے وہ بھی کرے گا۔ وہ یہ اس عمل کو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہے اجابت مجلس محمدی کا۔ یعنی کہ ایک صحیح ہے، کوشش ہے اس مجلس کے لیے جس کی قبول ہو جائے۔ تو جو بزرگوں نے زیادہ تعداد جس پر کیا ہے عمل، وہ ہے 92 مرتبہ، یعنی کہ 92 مرتبہ۔
اب یہ عمل ہے 40 روز کا، یعنی کہ یہ چاند کی 4 تاریخ سے شروع ہوگا رجب کی، اور شعبان کی 15ویں شب میں ختم ہوگا۔ تو جو اس ترتیب سے عمل کر لیتا ہے سورہ مزمل شریف کا یہ، تو اس کو اس کی زندگی میں کسی کی فوراً اجابت ہو جاتی ہے، کسی کی کچھ عرصے میں ہے۔ اگر وہ اس عمل کو قائم رکھے، یعنی کہ آگے مداومت میں رکھے اس کو، تو زندگی میں کبھی بھی اس کو وہ مجلس حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ آپ کی دیدار پر انوار سے مشرف بھی ہوتا ہے۔ اس کو بزرگوں نے اس چیز کے لیے بہت ہی مؤثر اور مجرب فرمایا ہے، اور خاندان قلندریہ میں بالخصوص اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بعض تو اس کو ہر سال ہی کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں سے جو اجازتیں اس کی آئی ہیں اور ہمیں ملی ہیں، وہ اس عمل کی ہمیشہ تائید کرتے ہیں کہ یہ بڑا مؤثر ہے، اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کو کرو۔ یعنی کہ جو لوگ اس راستے پہ عمل کرتے ہیں، سلوک میں اس میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کو بالخصوص یہ عمل کی اجازت، اور کہتے ہیں کہ حکمن کہتے ہیں کہ اس کو کرو پورا۔ اور جو اس کو 135 بار پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت مؤثر ہے جب ہم اس کو پورا کر لیں۔ تو اس کے بعد 5 مرتبہ درود تاج آگے پیچھے، اور سورہ مزمل شریف 14 مرتبہ، اس کی مدامت رکھیں ہمیشہ۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو پہلا تو فائدہ یہی ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والے کو اللہ مستغنی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی کو زندگی میں محتاجگی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ کوئی بھی کام اس کا جو ہے وہ پورا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب اللہ غیر سے پیدا کرے گا کہ اس کا وہ کام حل ہو جائے گا، رکے گا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کی مداومت اگر ہر سال کی جائے تو کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اسے اجابت حاصل نہ ہو۔ تیسری بات، اس کو شب 4 سے شروع کرنے کا ایک اور بھی بڑا وہ ہے کہ 4 تاریخ جو ہے وہ سلاطین عربیہ کی ہے، اور سلاطین عربیہ جو ہیں ان کے نام خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی، اور خواجہ عبد الرشید شمالی۔ یہ 4 اقطاب ہیں۔ اور یہ چاروں سادات سے ہیں۔ ایک سمت کا ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ جو نام سمت کا ہے لگا ہوا وہ اسی سمت کے ہیں۔
اچھا، اب یہ شخصیتیں جو ہیں اس منصب پر ہمیشہ سے ہیں، رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی اس منصب پہ۔ جتنے بھی رجال الغیب ہیں وہ ان کے تحت ہی چلتے ہیں۔ اب رجال غیب کی جو تعداد ہے وہ مختلف ہے، اس میں اختلافات ہیں بہت۔ کچھ کہتے ہیں 313 ہیں، کچھ کہتے ہیں 360 ہیں، کچھ کہتے ہیں 1002 ہے، اس کی الگ الگ تعداد ہے، وہ ایک بالکل الگ بحث ہے ایک۔ لیکن یہ 4 تاریخ ان کی ہے، ان کا وصال ایک دن کی ہے، ان کا پیدائش ایک دن کا ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیدا بھی اسی تاریخ میں ہوئے، وصال بھی اسی تاریخ میں ہوا ہے۔ تو ان کی جو ختم دی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ ختم تو ایک عام معروف طریقے سے دی جائے گی، لیکن اس میں صرف ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے مغرب کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ سلام کریں گے، مگر اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور مغرب کی سمت میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کہیں گے السلام علیکہ یا خواجہ عبد الکریم مغربی۔ پھر آپ اپنی سمت شمال کی طرف موڑ لیں گے، یعنی کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ گھوم جائیں گے، اور اسی سمت میں آپ نے اسی ترتیب سے سلام کرنا ہے۔ پھر آپ نے اور تھوڑا سا گھومنا ہے تو مشرق کی سمت میں آپ کا چہرہ چلا جائے گا، اس طریقے سے پھر سلام کرنا ہے۔ پھر آپ نے جنوب میں کرنا ہے، اور پھر آپ نے مغرب میں بیٹھ کے پھر ختم شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اچھا، اب سلام کرنے سے پہلے جو ہم 3 مرتبہ یہ ختم پڑھیں گے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ اخلاص پڑھیں گے، یہ سب میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں گے، تو ہم اسی وقت ان کو ہدیہ کریں گے، ان کو کہیں گے یہ ہدیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا ثواب، اور پھر سلام کریں گے کہ اس کو قبول فرمائیں میرے سلام کو، بس یہ کہہ کے، اور اپنے بیٹھ کے آپ اپنے پھر ختم پڑھیں، ختم دیں۔ اچھا، ختم میں ان کے جو ہوتا ہے وہ گھی، چینی، شکر وغیرہ کا گوندھ کے آٹا، اس کی روٹی بن کے اس کا ملیدہ بنتا ہے۔ اچھا، یہ 4 پیالیوں میں آپ رکھیں گے، اور 4 گلاس شربت کے رکھیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پیالیاں لین سے نہیں رکھی جاتی، پیالی ایسے رکھنی ہے کہ ایک آگے، ایک سائڈ میں، ایک اس سائڈ میں، ایک اس سائڈ میں، یعنی کہ ایسی ترتیب جیسے کہ ایک مغرب کی، ایک مشرق کی، ایک شمال کی، ایک جنوب کی ہے، اور ایسے ہی شربت کے گلاس رکھیں گے، اور پھر ان کو ہدیہ کریں گے اس کو پڑھ کے۔ یہ خاص طور پہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، 4 پھول گلاب کے، 4 جوڑے لونگ کے، اور 4 الائچیاں ساتھ میں رکھیں، اور ہر پیالے کے ساتھ رکھیں۔ اچھا، جب یہ ختم دے دیں آپ، تو اپنی اہل و عیال کی، اپنی حفاظت کی، اپنے دوست احباب کے لیے جن کے لیے بھی دعا کرنا ہے آپ کو، ان کے لیے کریں، اپنی روزی رزق کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے دعا کریں ان کے توسل سے۔ اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے آپ، اور اس کو سنبھال کر اپنے گھر میں کہیں ایسی جگہ رکھ دیں گے کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ جائے، اس پر کسی عورت کا سایہ نہ پڑے، اس پہ الماری میں کہیں بھی اس کو سب کو لپیٹ کے، کسی کا آواز میں، شوبر میں کریں گے تو پھول گل جائیں گے، لیکن کاغذ میں کریں گے تو خشک ہو جائیں گے۔ کسی کاغذ کے شوبر میں، تھیلی میں کر کے، اور اس کو رکھ دیں،
پورے گھر میں جادو ٹونا آسے بد نظر پورے سال حفاظت رہتی ہے. کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسی آفات نہیں آتی جو حل ہونے والی نہ ہو. اس کو بڑی تفصیل سے میں نے آج سمجھا دیا اس بات کو کہ جو لوگ کرتے ہیں لیکن وہ بے ترتیب کر لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس ترتیب سے کریں جس طریقے سے بزرگوں نے اس کا طریقہ سمجھایا اور حکم دیا ہے. ایک کام ایک ترتیب سے ہوتا ہے تو وہ پھر اچھا ہوتا ہے رہتا ہے. یہ چار کہتے ہیں کہ چار مختلف عطر لے لیں. اگر چار مختلف عطر نہیں لے سکتے تو ایک ہی عطر لے کے اس کے چار پھائے کر لیں, وہ الگ الگ رکھ دیں, اور وہ سب پھایا سب سامان میں ڈالنا ہے وہ. اچھا بعض کہ ہاں ہمارے اگر ہم دیکھا جائے تو جو کلندری سلسلہ ہے اس میں وہ چار چراغ بھی جلاتے ہیں ہاتھ کے. وہ چار چراغ بھی روشن کرتے ہیں ساتھ میں. اب یہ کہ اگر کوئی چراغ روشن نہ کر سکے لیکن وہ یہ اہتمام ضرور کر لے. پھول, لونگ, الائچی, عطر کے پھائے, یہ ساری چیزیں سنبھال لینی ہیں اور اس کو ایک جگہ باندھ کے کاغذ میں لپیٹ کے کسی کر کے اپنی گھر کی الماری میں کسی چیز میں گھر میں کہیں بھی سیو کر کے رکھتے ہیں اس کو. یہ 1 سال تک رکھا رہے گا. پھر 1 سال کے بعد اس کو ٹھنڈا کر دیں, دوسرا تیار جب کر لیں تو اس کو ٹھنڈا کر دیں, اس کو رکھ دیں گھر میں. تو یہ بہت مفید ہے. اچھا بعض کے ہاں یہ بھی بات ہے, بعض کے ہاں اس میں جائفل بھی رکھتے ہیں. چار جائفل بھی رکھتے ہیں. یہ ساری جو ترتیبیں ہیں وہ سب میں بتا رہا ہوں, الگ الگ ہے یہ ترتیبیں. لیکن بعض لوگ 4 جائفل بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں, بعد میں اس کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں, پھر بعد میں وہ ٹھنڈا کرا دیتے ہیں. بالکل ہو جاتی ہے. اگر کچھ بھی نہیں رکھو گے تو بھی نیاز ہو جائے گی. اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ نیاز نہیں ہوگی, نیاز ہو جائے گی. لیکن جو بزرگوں کے ایک ترکیب ہے, اگر اس کے ساتھ کرا جاتا ہے تو زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. وہ شربت آپ کی اپنی حیثیت ہے, دودھ کا بنا لیں, پانی کا بنا لیں, شہد کا بنا لیں. دیکھو شربت جو دودھ کا بنتا ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. اچھا پھر وہ جو ملیدہ ہے وہ شربت ہے, وہ بچوں میں بانٹ دیں, خود گھر والے کھا لیں, کسی کو کھلا دیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے, لیکن ضائع نہیں کرنا اس کو. بس استعمال کر لیں, کھا لیں, سب استعمال کر لیں, وہ چیزیں استعمال ہو جائیں گی ساری. اچھا پھر دوسری بات, جب یہ ہم عمل کرتے ہیں تو جب ہم اس کا نقش بھی بنا سکتے ہیں ان کے ناموں کا, کہ ان کے نام 40 اسی ترتیب سے لکھ لیے جائیں. یعنی کہ جب ہم تعویذ بنائیں گے تو پہلا نام مغرب کا آئے گا, دوسرا شمال کا آئے گا, تیسرا مشرق کا آئے گا, چوتھا جنوب کا آئے گا. آئی نا سمجھ میں بات. اچھا بیچ میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں بس. اب یہ تعویذ اگر ہم بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی سارا سال محفوظ رہتے ہیں, نظر بد سے, افات سے, پریشانی سے, ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ان کے ناموں میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اقطاب عربیہ ہیں یہ, اور ایک زمانے سے ہمیشہ سے جب سے بزرگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا, سینکڑوں سال سے بزرگ کر رہے ہیں اور اس ترتیب سے ہو رہا ہے یہ. تو اس کا نقش بھی اسی دن بنتا ہے 4 تاریخ کو ہی. آپ 10 بنائیں, آپ 50 بنا لیں, کوئی قید نہیں ہے اس میں, لیکن یہ بنیں گے مغرب سے پہلے پہلے. یعنی کہ آج مثال کے طور پر شب شروع ہوئی مغرب کے بعد, اب میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک بات, تو آج رات سے لے کے کل عصر تک
آپ کے پاس پورے ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ کبھی بھی بنا لیں. ہاں، یعنی کہ شب سے مغرب سے 4 بدل جائے گی، تاریخ بدل جاتی ہے، اور عصر تک رہے گی، مغرب کے بعد پھر دوسری لگ جائے گی، پھر 4 نہیں 5 ہو جائے گی. تو اس دوران میں آپ کو 10 تعویذ بنانے، 50 بنانے، 20 بنانے، 1 بنانے، وہ آپ بنا لیں. نیاز جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کریں گے آپ. یہ ہے بس، عصر کی نماز پڑھ کے آپ ہمیں نیاز دے لیں، شروع وقت میں دے لیں، آخری وقت میں دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اسی دوران میں 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے کا، تو اس کے اندر اندر آپ ختم وغیرہ کر لیں اپنا. اور کوئی سوال اس کے بارے میں؟ نہیں. اس کا غائب ہو جانا کیا ہے؟ اس کا غائب ہو جانا یہ ہے کہ کوئی ایسا جادو یا کوئی ایسا جنات مسلط ہونا تھا جو کسی کی جان لے سکتا تھا، تو اس کے بدلے وہ چلا گیا، وہ بچ جائے گا. اس پہ کوئی آفت نہیں آئے گی جادو کی، ٹونے کی یا جنات کی. نہیں نہیں، یہ صرف 4 تاریخ، یہ صرف 4 تاریخ ہے. سلاطین عربیہ کی 4 تاریخ ہے وہ. یہ اسی دن کرنا ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا. ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ جو بھی، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک قطب الاقطاب ہوتے ہیں، تو ان کے دائیں بائیں ایک غوث اور ایک قطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ قطب جو ہوتا ہے دائیں بائیں جو ہوتا ہے، وہ ایک کہلاتا ہے عبد الرب اور ایک کہلاتا ہے عبداللہ. اب اسی طریقے سے ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نام ہے 4 شخصیتیں ہیں، یہ ہمیشہ اسی اس پر ہیں، اسی منصب پر ہیں. ان کی موت حیات ایک جیسی ہے، یعنی کہ ان کو موت آئی ہے، دنیا سے گئے ہیں، لیکن تصرف ان کا وہی ہے. اور یہ بات تصرف ہی ہے، یہ ان کی جگہ کوئی نہیں لیتا. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، اب اس میں بھی بزرگوں کا اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بدلتے رہتے ہیں یہ، لیکن نام نہیں بدلیں گے. جو آئے گا اس سیٹ پر اس کا نام یہی ہوگا، وہ اسی نام سے پہچانا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ قطب الاقطاب جو ہوتا ہے، یہ قطب الاقطاب ہیں چاروں اپنے اپنی سمت کے. ان پر ایک قطب المدار ہوتا ہے، وہ ابو الوقت کہلاتا ہے. چاروں پر ایک ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہیں، جو سلاطین عربیہ ہیں، ان کے بارے میں بزرگوں جیسے میں بتایا کہ اختلاف ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو قطب المدار ہے، یا جو اس قطب الاقطاب کے منصب پر آتا ہے ایک شخص، اس کا دورانیہ اس منصب کا جو ہے وہ 23 سال کچھ مہینے بنتا ہے. بالکل وہ سال وہ ہے اعلان نبوت سے لے کے ظاہری وصال تک کا. اسی دوران، اسی ٹائم، یہی اتنا ہی عرصہ وہ اپنے منصب پر رہے گا. اس کے بعد دوسرا آ جائے گا اس منصب پر.
تو یہ مختلف صوفیہ کے کتب میں یہ باتیں موجود ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب بہت کم ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اس منصب تک جاتے ہیں، ورنہ وہ ابدال، اوتاد، رقبہ، نقبہ، نجبہ مختلف حیثیتوں میں آ جاتے ہیں، یا پھر ولی رہتے ہیں وہ. اچھا، یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تکوینی حیثیتیں ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ ان کا ظاہری سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا سے، لیکن ان کا اثر ظاہر دنیا پر ہوتا ہے. غوث، قطب، ابدال، یہ منصب جو ہے یہ تکوینی ہے. حدیث میں بھی وارد ہے. جیسے کہ ابدالوں کا ذکر ہے. ہاں، تو اس طریقے سے جو تکوینی لوگ ہیں، تکوینی معاملات ہیں، تو اب اس میں مختلف بزرگوں کی مختلف آ رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ اس منصب میں آتے ہیں جو اہل سلوک ہوتے ہیں، انہی میں سے چنے جاتے ہیں. تو اسی لیے بزرگ، اب چونکہ یہ تکوینی معاملات ہیں تو ان کا تعلق روحانیت سے ہے، تو اسی لیے اہل تصوف کو روحانیت میں ذکر اور اذکار اور مجاہدوں کا حکم ہے، تاکہ وہ روحانیت کو حاصل کریں اور اس کے ذریعے تکوینی معاملات سے آگاہ ہوں. یہ مجاہدے، مراقبے، یہ امر کے دروازے کھولتے ہیں. آدمی ان کے ذریعے عالم خلق سے عالم امر میں جھانکتا ہے، عالم امر کو دیکھتا ہے، اور پھر ان کو منصب بنتے ہیں ان کے. اب جیسے کہ ہمارے ہاں ظاہری طور پر کچھ امتحان ہوتے ہیں نا، کہ بھئی یہ بی اے ہے تو اس کا کیا گریڈ بنے گا، یہ ایم اے ہے تو اس کا کیا گریڈ ہے، یہ ماسٹر ہے تو اس کا کیا گریڈ بنے گا، اس کو کون سا منصب ملے گا. اب افسر بننے کے لیے کون سے تعلیم کی ضرورت ہے، سیکرٹری بننے کے لیے کون سی تعلیم کی ضرورت ہے، مختلف تعلیمات ہیں نا. پھر ان کے گریڈ ویسے ہی بنتے ہیں کہ بھئی 20 گریڈ کا آدمی کس درجے کا ہونا چاہیے تعلیم کا، 21 گریڈ کا کون سا ہونا چاہیے، 18 گریڈ میں کون سا ہونا چاہیے، 10 گریڈ کا کون سا ہونا چاہیے، کتنی تعلیم ہو چاہیے اس کی، ہے نا اصول ایک. یہی حال ہے تکوینی معاملات کہ کتنی ریاضتیں ہیں اس کی، کتنی اس کے مجاہدے ہیں، اور اس نے عالم امر میں کتنا قدم رکھا ہے، اور وہ کون سے منصب کا اہل ہے، تو دیے جاتے ہیں پھر وہ منصب. تو یہ جو مہینہ شروع ہوا تو یہ روحانیت کا ہی مہینہ ہے. اب کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کے لیے. تو یہ جو عمل میں نے بھی بتایا ہے
یہ اگر دیکھا جائے تو کلندری سلسلے کا ایک راز ہے یہ عمل. ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو بتاؤ جو ریاضت کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو مقصود حاصل ہو ان کا. عام لوگوں کو اس کو نہیں بتاؤ. کیوں؟ کہ اس کے لیے ویسے ہی طہارت، توجہ، تقوی یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو ایک صحابی رسول تھے، جب رسول خدا ان سے خوش ہوئے تو ان سے فرمایا آپ نے کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نمازوں کی کثرت کرا کرو. ریاضت ہوئی نا، مجاہدہ ہوا نا. وہ آپ ویسے بھی عطا کر سکتے تھے. تو لہذا یہی بات ہے کہ روحانیت کے لیے کثرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کثرت سے ریاضتیں کی جائیں، کثرت سے مجاہدے کیے جائیں، اپنے آپ کو اس میں گم کیا جائے. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سارے عمل مؤثر کب ہوتے ہیں؟ ان اعمال کی مؤثر ہونے کی جڑ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جڑ جو ہے وہ محبت شیخ ہے اور تصور شیخ. جس کا تصور جتنا کامل ہو جاتا ہے اور جتنی محبت اپنے شیخ سے جتنی اس کو ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اس کی منزل آسان ہوتی ہے. دیکھو ہم بات یہیں آتی ہے، روحانیت جو ہے نا وہ دو چیزوں پر ہے کہ اس کی بنیاد ہے. ایک بنیاد ہے اس کی نسبت، دوسری بنیاد ہے اس کی محبت. اچھا، اب رہ گئی بات یوٹیوب اور گوگل کی، تو لوگ یوٹیوب اور گوگل سے لیتے ہیں، گوگل تک ہی پہنچتے ہیں. جھگڑا ختم ہو گیا. اب جتنے بھی اعمال کریں گے پہنچیں گے گوگل تک ہی، کیوں جہاں سے لیا وہیں جائیں گے نا. تو جب نسبت سے کیا مراد ہے؟ نسبت سے مراد سلسلہ ہے اور باقاعدہ شیخ کی صحبت ہے، اور اس کا باقاعدہ صحبت کے ساتھ اذن ہے. اذن نہیں ملتا. ہاں، اذن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ بیجوں میں آئل ہے، آپ آئل نکال لیا، اب آئل کے ساتھ کچرا بھی آ رہا ہے، تیل بھی آ رہا ہے. اب اس کو صاف کرنے کے لیے فلٹر لگانا پڑے گا. پھر وہ تیل کام کا ہوگا کہ اس پہ فلٹر لگے گا، تیل چھن کے الگ ہوگا، کچرا الگ ہوگا. یہی بات ہے نا. تو شیخ کی ذات بیچ میں ایسی ہی ہے فلٹر کی طرح، کہ جو نیگیٹیویٹی اور پوزیٹیویٹی آتی ہے اعمال کی وہ اس کی ذات سے چھن کر آتی ہے اس تک. تو وہ نیگیٹیویٹی اس کی وہاں رک جاتی ہے اور پوزیٹیویٹی اس کو مل جاتی ہے مرید کو. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ نسبت کی اور اجازت کا یہ فائدہ ہے.
نسبت اور اجازت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے میں، روحانیت کے راستے میں، تصور شیخ جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں، بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ جس کو شیخ کا تصور نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روحانیت میں قدم ہی نہیں رکھا ہوتا، چاہے وہ 100 عمل کر چکا ہو، چاہے وہ 1000 عمل کر چکا ہو، اگر تصور شیخ اس کا پختہ نہیں ہوا تو روحانیت اس کو حاصل ہی نہیں ہوگی۔ وہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ کولو میں ایک بیل کو باندھ دو اور کولو سارے دن چلے، بیل تیلی کا تو کام ہو رہا ہے مگر بیل وہی کھڑا ہے، چلا سارا دن ہے۔ تو تصور کے بغیر، شیخ کی نسبت کی پختگی کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر تمہاری ریاضت ایسے ہی ہے جیسے کولو کا بیل کولو پہ چل رہا ہے۔ فائدہ ہوگا اس کو، بالکل فائدہ ہوگا اس کو۔ جی جی، وہ پھر مقام ولایت کے مختلف درجے ہیں، اس میں داخل ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اب وہ کولو کا بیل ہے، تو وہ کہتے ہیں، اسی لیے جتنی بھی شیوخ تھے پرانے، وہ فرماتے تھے کہ جاؤ پہلے تصور شیخ کو، 2 3 سال، 4 سال ریاضتیں نہیں کراتے تھے، صرف تصور کراتے تھے کہ تصور کرو، تصور کرو، تصور کرو۔ جب تصور ان کا اتنا پختہ ہو جاتا کہ وہ تصور میں ہدایت لے لو، تصور میں سن لے، تو پھر ان کو کہتے تھے اب روحانیت میں داخل ہو گئے ہو، اب آگے بڑھو۔ پھر اذکار ہوتے تھے، پھر ذکر ہوتا تھا۔ تو تصور، اب مثال کے طور پر ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں تصور کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمارا جب تصور نہیں ہے تو ہمارا ذہن مختلف جگہوں میں بھٹکے گا، تسبیح ہمارے ہاتھ میں رہے گی مگر نہ دل ہمارے ہاتھ میں ہوگا نہ دماغ۔ اور روحانیت جو ہے دل، دماغ، زبان، کلام، سب کو ایک لائن میں لانے کا ضرورت۔ تم کلام کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہاری زبان پہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ایک مل نہیں ہوگا، جب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایکمل کب ہوتا ہے؟ جب تصور شیخ میں گم ہوتا ہے آدمی۔ جب تصور شیخ میں گم ہو کر تم کوئی عمل پڑھتے ہو، نہ تمہارا دل ادھر ہوتا ہے نہ تمہارا دماغ ادھر ہوتا ہے، تو اس راستے میں سب سے پہلی چیز جو ہے سلطان باہو، آپ سب سے زیادہ تصور شیخ پہ توجہ فرماتے ہیں۔ آپ نے جتنا کچھ لکھا تصور شیخ پہ لکھا، کہ پہلے تصور شیخ، اور تصور شیخ سے جو آگے کی منزل ہے
وہ ہے تصور اسم ذات. اور وہ تصور شے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو تمام اعمال کی جو جڑ ہے، یعنی کہ اس کا جو جڑ جب پیڑ زمین میں ہوتی ہے تو درخت تنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ آندھی اور طوفانوں کو برداشت کرتا ہے. جس کی جڑ کمزور ہوتی ہے وہ آندھی طوفان برداشت نہیں کرتا، وہ کھڑ جاتا ہے. تو جڑ مضبوط کرنے والی بات ہوتی ہے. اور جڑ جس کی زمین میں رہتی ہے اس میں پھل بھی آتے ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو لہذا تصور شیخ جو ہے وہ تمام اعمال کی جڑ ہے روحانیت میں، تصور میں. اب یہی بات ہے کہ مثال کے طور پر بزرگوں کی ایک مثال ہے، کیا خواجہ امیر خسرو کو کوئی پیر نہیں مل سکتا تھا؟ دیکھیں کیوں محبوب الہی کے دیوانے تھے. کیا بابا بلے شاہ کو اور پیر نہیں ملتا؟ کیوں عنایت شاہ کے دیوانے تھے؟ ان کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہی حال ہے. آپ اگر دیکھو جو لوگ کمال کو پہنچے ان کے اپنے پیران اکرام سے تعلق کیسے تھے. ہے نا یہ بات؟ تو روحانیت کی جڑ تصور شیخ اور نسبت ہے سلسلے کی. جب تک سلسلے سے آپ کو نسبت مضبوط نہیں ہوگی، تصور شیخ آپ کا مضبوط نہیں ہوگا. مجلس محمدی میں جانے کے لیے بھی پہلے شیخ کا نام پوچھا جاتا ہے، کیا ہے، کس کے ذریعے آیا ہے. حضرت سرکار غوث پاک مادرزاد ولی تھے. ہے نا یہ بات؟ لیکن بظاہر کس سے بیعت کی؟ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ سے. آج ابو سعید کو کون جانتا ہے؟ اور غوث پاک کو؟ پھر مقصد یہ کہ شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت سلطان باہو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بچپنے کے طالب علمی کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے گھوڑے پہ اٹھا کے لے گئے تھے بٹھا کے. آپ مادرزاد ولی تھے مگر کیوں ظاہری پیر کی ضرورت پڑی؟ شاہ عبد الرحمان سے بیعت ہوئے. یہی بات ہے کہ سلسلے کی نسبت لینا پڑتی ہے. دیکھو ایک بات یہ ہے کہ وہ نماز کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ہمیں صرف رب تعالیٰ کے لیے چکے، تو ہمیں اس میں ذات کا تصور رکھنا چاہیے. باقی ہر عمل میں شے کا تصور رکھو، مگر اس جب نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھو تو اس میں ذات کا تصور رکھو. اسی لیے بزرگوں نے دو تصوروں پہ توجہ کی ہے. پہلا تصور نفلی اعمال میں تصور شیخ، اور فرضی اعمال میں اس میں ذات.
کرنا چاہیے ہمیں. اب یہی بات ہے کہ نسبت کی مضبوطی حضرت سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی، آپ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں. آپ نے علوم ظاہری ہندوستان میں حاصل کیا، آپ عرب گئے، عرب میں حاصل کیا، مدینے میں حدیث پڑھی، اور مدینے میں آپ استاد کی حیثیت سے، شیخ الحدیث کی حیثیت سے 2 سال قریباً یا 3 سال آپ نے وہاں باقاعدہ طور پر سبق پڑھایا لوگ حدیث کا. آپ شیخ الحدیث تھے مدینے میں. ایک دن آپ کو حکم ہوا، زیارت ہوئی آپ کو، اور حکم ہوا آپ کو کہ اے معین الدین، حسن نام تھا آپ کا، اے حسن جاؤ اور شیخ تلاش کرو. آپ نے کہا میں کہاں جاؤں؟ حکم ہوا کہ ایران جاؤ، قصبہ ہرون جاؤ. آپ نکلے، جبکہ آپ تو درس تدریس کر رہے تھے وہاں بیٹھے آرام سے. آپ وہاں سے نکلے اور پیدل سفر طے کرتے ہوئے قصبہ ہرون پہنچے. جب وہاں پہنچے آپ اور آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے ہوئی، تو آپ دیکھ کے آپ کو مسکرائے اور آپ کو پہچان لیا اور پوچھا کہ حسن آ گئے آپ؟ تو آپ نے کہا حضرت میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا جس نے بھیجا ہے، جنہوں نے، انہوں نے تمہارا نام بھی بتا دیا اور تمہاری صورت بھی دکھا دی. آؤ تم تو ہماری مراد ہو. آپ کے ساتھ لگ گئے. آپ سے اتنی محبت کرتے تھے خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ آپ 52 سال سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے. بعض روایت میں 42 سال ہے کہ آپ 42 سال، 52 سال کی عمر میں آپ کو خلافت اور اجازت ہوئی، اور 42 سال آپ سفر حضر میں ساتھ رہے آپ کے. بعض روایت میں بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آپ قریباً 30 سال ساتھ رہے. اب 30 سال میں ساتھ رہے تو ایک بہت بڑا ٹائم ہے، وہ فگر ہے. اور آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مندر میں چلے گئے تھے خواجہ عثمان ہرونی، اور وہاں جا کے بیٹھ گئے آپ. جتنے مریدین تھے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ نہیں گئے. آپ نے کہا جو بھی پوچھے میرا اسی کے ساتھ ہے. اور وہی ہوا کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ مندر مسجد میں تبدیل ہو گیا، اور آپ کو لے کے حرم چلے گئے، اور آپ مکے پہنچے. اور مکے میں آپ کا ایک واقعہ ہوا کہ آپ کے شیخ نے طواف کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑتے ہوئے آپ نے اوپر ہاتھ کرا اور کہا کہ اے میرے رب، میں معین الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کیا تو اسے قبول کرتا ہے؟ تو آپ خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ہاں قبول کیا.
پھر آپ وہاں سے آپ کو مدینے لے گئے اور بارگاہ رسالت میں آپ کی شرف قبولیت ہوئی، اور پھر آپ سے حکم ہوا کہ آپ ہندوستان جائیں، اور وہاں معین الدین کا بھی لقب آپ کو دیا گیا۔ تو خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ بھی مادرزاد ولی تھے، اور ایک بزرگ تھے، مذہب بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی، تو وہ اپنے وقت کے بڑے کمال کے بزرگ تھے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، لیکن تھے مذہب۔ ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو سنجر کے جو لوگ تھے وہ آپ کو شہر سنجر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، پتھر مار کے نکال دیتے تھے۔ اور کیوں نکال دیتے تھے پتھر مار کے؟ کہ آپ کے پورے جسم سے نا پانی بہتا تھا اور وہ نہایت بدبودار تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوڑ ہے، اگر یہ شہر میں رہیں گے تو وبا پھیلے گی شہر میں، تو ان کو باہر نکال دیتے تھے۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ شہر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نکل گئے۔ آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا کہ اے حسن، تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ کہا آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ تو آپ کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، تو آپ نے اس تھیلے کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا۔ بعض کے نزدیک وہ روٹی کا ٹکڑا تھا، آپ فرماتے ہیں بعض کے نزدیک وہ کھل کا ٹکڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لو اس کو کھا لو۔ وہ آپ نے لے کے اور چبا کے کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے مجھ میں ایک جذب طاری ہو گیا اور میرا دل لہو لہب سے کھیل ویل سے دور ہو گیا، بس میں اور علم حاصل کرنے لگا اور اللہ اللہ کرتا بس۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی نعمت، کس کی؟ قندوزی رحمت اللہ علیہ کی نعمت بھی آپ کو ملی تھی۔ اور پھر جب خواجہ عثمان ہارونی سے آپ بیعت ہوئے اور ان کی صحبت میں رہنے لگے تو آپ نے آپ کو درجہ کمال تک لے گئے آپ، اور پھر آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہند حوالے کیا کہ ہند آپ کو دیا گیا ہے، آپ جاؤ ہندوستان۔ آپ ہندوستان آ گئے۔ جب آپ ہندوستان کے لیے چلے ہیں تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے شیخ نے کہا، بعض روایتوں میں کہ رسول خدا کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی آپ تو کہا کہ جب جاؤ ہندوستان میں داخل ہو تو لاہور کے راستے سے جانا، اور دیکھنا وہاں ایک اللہ کا شیر سو رہا ہے، ان سے اجازت لے کے ہندوستان میں داخل ہو نا۔ تو آپ پھر جب لاہور آئے تو آپ نے خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ قیام فرمائے۔ بعض روایتوں میں کہ آپ 6 مہینے رہے ہیں وہاں پر، اور آپ نے باقاعدہ چلہ کاٹا ہے وہاں بیٹھ کے۔ 6 مہینے کا چلہ آپ نے وہاں کیا ہے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان جائیں، آپ کو دے دیا گیا ہے۔ تو آپ نے وہاں شعر لکھا تھا
کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ ناقص جو ہیں وہ کامل جو ہیں وہ ناقصوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن آپ وہ ہیں جو کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آپ ہندوستان گئے اور پھر ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور کم و بیش 90 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ بہت آپ کے ذریعے پھر اسلام پھیلا ہندوستان میں۔ آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ کبھی پیر پھیلا کے نہیں سوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ پیر پھیلا کے نہیں سوتے ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ میں پیر پھیلا کے سوؤں تو میرا پیر میرے شیخ کی طرف نہیں ہو جائے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین ہند الولی۔ اب شیخ سے عقیدت اور محبت کی انتہا دیکھو آپ۔ ہاں بالکل ہے ایسا معاملہ۔ شیخ جو ہے، شیخ کی ذات مرید کے لیے برکت والی ذات ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اس کے لیے تو شیخ کا ہاتھ ید اللہ ہے، وہ دست قدرت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے رہے۔ ہاں، تو یہ سلسلہ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ، دوسرا ہاتھ سے تیسرا ہاتھ، یہ تو رسول خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ بات ہے کہ اب لوگ پیر کی حیثیت کو نہیں سمجھتے نا، شیوخ کا وہ کرتے ہیں چرسی موالیوں سے۔ اب یہ چرسی موالی یا وہ لوگ جو طریقت شریعت چھوڑ کے طریقت اپناتے ہیں اور طریقت اپنے طریقوں کو اپنی طریقت کہتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اس راستے میں، وہ ان سے موازنہ کرتے ہیں، جبکہ وہ جو ہیں وہ کوئی سلاسل کے شیوخ کے ترجمان نہیں ہے۔ تصوف کے ترجمان جو ہیں ان پر کوئی بات نکالو، خواجہ معینی چشتی میں نکالو، محبوب الہی میں نکالو، فرید الدین گنج شکر میں نکالو، قطب الدین بختیار کاکی میں نکالو، خواجہ علاؤ الدین صابر کلیر میں نکالو، شیخ عبد القادر جیلانی میں نکالو، باعث بستامی میں نکالو، ان میں نکالو، وہ ہے ترجمان تصوف کے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اچھے برا ہر طبقے میں موجود ہے۔ اب اہل علم میں علماء سو نہیں ہے نا؟
تو جس طرح علماء سو بھی اہل علم میں ہیں، موجود ہیں، اسی طرح پیران کرام میں بھی جعلی پیر بھی موجود ہے۔ گمراہی کس طبقے میں نہیں موجود؟ سب طبقوں میں موجود ہے۔ شیطان کہاں نہیں پہنچتا؟ دیکھ لو، چاہے وہ دنیاوی علم ہے، چاہے وہ دینی علوم ہے، چاہے وہ تصوف ہے، ہر جگہ 2 نمبر تو موجود ہے۔ تو پھر مدرسے کیوں گیا پڑھنے کے لیے؟ ماں باپ سے پڑھتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بات یہی ہے کہ نسبت ماں باپ سے نہیں ملتی، ماں باپ سے نسب ملتا ہے، اور نسب قیامت میں ختم ہو جائے گا، نسبت باقی رہے گی۔ تو نسبت کو نسب سے مت جوڑو، جو چیز ختم ہو جانے والی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اب رہ گئی ماں باپ کی دعائیں، تو بالکل ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں نبیوں جیسی ہیں، کہ جیسے نبی کی امت کے حق میں ہے دعا، نبی کی دعا امت کے حق میں ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہے۔ وہ کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ اچھا میاں، جتنی بھی پیر کی شرائط ہیں جو علماء اکرام نے تحریر فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام قبل از بیعت ہے، بعد از بیعت نہیں ہے۔ بعد از بیعت موسیٰ اور خضر والا معاملہ ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی عالم عالمی کی بیعت کرے گا۔ بالکل ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہوگا تو پیر ہوگا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب حضرت پیر رومی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے عالم تھے، کیا شمس الدین تبریزی اتنے ہی بڑے عالم تھے؟ رہا ہے کہ علم شریعت سیکھا ہے، اور علم شریعت کا آنا ہر آدمی کو اتنا تو کم سے کم مسئلہ ہو کہ اس کو طہارت کی معلومات ہو، نمازوں کے مسئلے جانتا ہوں، نماز کی معلومات ہو، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ طہارت کے اور نماز کے مسئلے جانتا ہو۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ جو ضروری مسائل ہیں دین کے، اگر وہ کوئی شخص جانتا ہے اور اللہ نے اس پر کوئی نعمت دے دی ہے اس کو، تو یہ تو اللہ کی طرف کی نعمت ہے، کسی بندے کی تھوڑی ہے۔ اگر کتابوں سے نعمت ملتی تو پھر صوفیوں کے بس کیوں دھکے کھاتے، خانقاہوں میں کیوں جاتے تربیت کے لیے؟ ہر ایک سبجیکٹ ہے پورا، جو جہاں سے وہیں سے ملے گا۔ اب ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ لا کے کالج میں چلا جائے، تعلیم تو وہاں بھی ہو رہی ہے نا، لیکن وکیل بنے گا، ڈاکٹر نہیں بنے گا۔
اور ایک وکیل بننا چاہتا ہے وہ میڈیکل کالج چلا جائے تو وکیل نہیں بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. تو وہ بھی علمی ہے نا دونوں. تو اس طریقے سے کچھ علم سفینہ ہے اور کچھ علم سینہ ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے ہیں. شیخ عبدالعزیز دباغ آپ غیر پڑھے لکھے تھے اور اپنے وقت کے غوث تھے. سرکار سیدی شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ سب سے زیادہ مشہور غوث ہوئے ہیں عراق کے. اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے ادب دو زانو طے کرتے تھے. صرف اس بات کے لیے آتے تھے کہ شیخ کی نظر ہم پہ پڑ جائے. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام تھے؟ اور بشر حافی کتنے بڑے مولوی تھے؟ ولایت کی نعمت ملنے سے پہلے شراب کا بھٹا چلاتے تھے. اللہ نے حالت بدل دی اور فضل ہوا، مرتبہ ولایت میں کمال کو پہنچ گئے. یہ تو فضل ہے. فضل ہوا، مرتبہ کمال کو پہنچ گئے. تو حضرت احمد بن حنبل اکثر ان کی محفل میں جایا کرتے. تو آپ کے شاگرد جو تھے وہ ذرا اس بات سے چڑھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور فقیہ ہیں، عالم ہیں، کہ اس وقت آپ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، یگانہ روزگار تھے آپ. تو آپ ایک فقیر کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک مجذوب ٹائپ آدمی ہے. تو آپ نے مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل یعنی کہ احمد جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس کو جانتا ہے. مقصد میں تو مانتا ہوں، وہ جانتا ہے. تو یہی بات ہے، فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کسی علم کا محتاج نہیں ہے، لیکن جہاں علم اور فضل دونوں ہو پھر وہ کمال ہو جاتا ہے. اور بھی تو یہی سمجھنے والی بات ہے کہ کسی اور پہ تنقید اس وقت تک بہتر نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی خامیاں دور نہ ہو جائے. تصور شیخ کے لیے جو ہے شروع میں ابتدائی طور پر تو ذرا اس میں تھوڑی سی دقت آتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو آپ نے مجتمع کرنا ہے، ایک جگہ کرنا ہے. اور جب خیالات کے انتشار کو آپ دور کر لیں گے اور اس کو ایک جگہ کر لیں گے
تو پھر اس کو دفع کرنے میں آسان ہو جائے گا. ورنہ وسوسوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے، خیال کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے. اب اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ایک ہے یہ کہ جب آپ مراقبے کے لیے بیٹھیں، نشست کوئی سی بھی رکھیں، نشست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسے بیٹھنا ہے، جس میں آپ آرام سے اور سہولت سے بیٹھ سکتے ہیں آپ اس میں بیٹھیں بالکل اطمینان کے ساتھ، اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے اعصاب کو کھینچے نہ، ڈھیلا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنی کمر کو سیدھی رکھیں، کمر میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور سانس منہ سے نہیں لیں ناک سے لیں. ہمارے اکثر لوگ منہ سے سانس لیتے ہیں، لیکن مراقبے میں یہ شرط ہے کہ منہ سے سانس نہیں آنی چاہیے. ہاں، سانس ناک سے آنی چاہیے، ناک سے خارج ہوگی ناک سے ہی لی جائے گی. ایک بات. اچھا، اب کبھی ایک ناک سے آتی ہے اور جاتی ہے، کبھی ایک ناک سے آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن جب دونوں سانسوں سے ناکوں سے سانس آئے اور جائے، وہ وقت بالکل سمجھ لیں مراقبے کے لیے سب سے بہترین وقت. اس وقت اگر دونوں ناک سے آپ کی سانس آنے جانے لگے تو سمجھ لیں جو کہ ہائی پوٹنسی سے آپ کا تعلق شروع ہو رہا ہے. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے ایک، کبھی ہوتی ہے دو. اس کو دونوں میں لانا ہوتا ہے تصور کے ذریعے تھوڑا سا. ایک بات. دوسری بات یہ کمر سیدھی رکھیں گے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھولیں، لیکن اپنے ناک کو دیکھنا ہے آپ نے بس خالی. اور یہی تصور رکھنا ہے کہ اسی سے آنا اور جانا ہے سانس کا. جب آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کو دیکھیں. اچھا، جب آنکھ بند کر کے آپ اس کو دیکھیں گے نا تو کچھ دنوں میں بند آنکھوں سے آپ کو اپنی ناک دکھنے لگے گی. آپ اس کو تجربہ کریں، غور کریں اس پہ تھوڑا سا. آپ کو اپنی ناک دکھنے لگے گی، اپنی آنکھیں بند ہوں گی ناک دکھ رہی ہوگی آپ کو. جب یہ ناک دکھنے لگے گی آپ کو تو سمجھ لیں آپ کے تمام خیالات مجمع ہو گئے، آپ کا دماغ ایک زاویے پہ آ گیا. اچھا، اسی کے ذریعے ہم کشف تک جاتے ہیں. اور کشف میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اسی پریکٹس کو کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ناک کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ نظر آنے لگتا ہے. یہ تصور شیخ قائم ہو رہا ہے، لیکن ابھی تمہاری شکل میں. اور یوں صورت بدلے گی اور یہ تمہارا چہرہ شیخ کا چہرہ ہو جائے گا. جب تم بیٹھو گے تمہیں شیخ کا چہرہ نظر آئے گا، اپنے چہرے میں اپنا نظر نہیں آئے گا، اور پورا چہرہ نظر آئے گا اپنا. یہ تصور شیخ، یہی مقام فنا فی شیخ سے شروع ہوتا ہے یہاں سے. اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا، اب چونکہ ہر آدمی کے لیے وہ ٹائم مناسب نہیں ہوتا، سب سے بہترین ٹائم ہے رات کو 3 سے لے کے صبح 6 بجے سے تک. یہ 3 گھنٹے ہیں. اس میں 10 منٹ دے، 15 منٹ دے، آدھا گھنٹہ دے. یہ ایک سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ ہے. اگر اپنا چہرہ نظر آنے لگتا ہے تو آپ اپنی بند آنکھوں سے اپنا پورا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. آپ مزے کی بات یہ اپنے ناک پہ، اپنی پیشانی پہ، اپنے گال پہ ایک تل لگا لیں، وہ تل بھی نظر آئے گا آپ کو اپنے چہرے کا. ایسا ہو جاتا ہے یہ.
بہترین ٹائموں میں مغرب اور عشاء کے درمیان بھی ہے، اکثر صوفیہ مراقبہ اس میں کرتے ہیں۔ اچھا وہی کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ وہ رات کا وہ پہر وہ ہے کہ جو بیچارے نوکری پیشہ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، ان کے لیے تو وہ ٹائم بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ٹائم بھی ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی ہے، یا فجر کی نماز سے اشراق کے ٹائم تک بھی یہ کام کر سکتے ہیں جب سورج طلوع ہو۔ اس کے علاوہ مغرب کا ٹائم بھی بہت بہترین ہے، اس میں یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کریں آپ۔ مغرب عشاء کے درمیان نہیں ملتا، عصر مغرب کے درمیان کریں۔ عصر مغرب کے درمیان نہیں ملتا، رات 11 بجے 10 سے 11 کے درمیان کریں۔ یہ ایسے ٹائم ہے کہ سکون، آدمی سکون میں ہوتا ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر 10-11 بجے کے ٹائم یہ ٹائم رکھتے ہیں تو پھر کھانا کم کھائیں گے آپ، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے اس میں، پھر کیوں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں مراقبہ نہیں ہوگا پھر آپ سے۔ اچھا اب مغرب سے عشاء کے درمیان کریں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کھانا عشاء کے بعد ہی کھائیں گے، پھر آپ پیٹ بھر کے کھائیں جیسا کھائیں۔ جب یہ چہرہ آپ کا نظر آپ کو آنے لگتا ہے نا تو یہ مقام نصیرہ ہے مراقبے میں۔ اچھا اب یہ چہرہ جب آپ کو نظر آتا ہے اور پھر جب یہ چہرہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، شیخ کے چہرے میں جب تبدیل ہوتا ہے یہ، تو یہ فنافی شیخ کی طرف جاتا ہے، اور یہی جب فنافی شیخ کی طرف جاتا ہے تو اسی چہرے کے ذریعے، اسی آنکھوں کے ذریعے آپ پوری زمین کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، اس میں آپ کو کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو رات کو خواب ایسے آئیں گے کہ جیسے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے انبیاء کی ارواح کو دیکھ رہے ہیں آپ، اولیاء کی ارواح کو دیکھ رہے ہیں آپ، ان کی مجالسوں میں جا رہے ہیں آپ، یہ کیفیتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کب شروع ہوتی ہیں؟ جب آپ کا چہرہ شیخ کے چہرے میں تبدیل ہوگا، یعنی کہ اس کی ایکٹیویٹی نظر آئے گی آپ کو، جو اس کی روحانی ایکٹیویٹی قوت ہے وہ پھر آپ کو نظر آنے لگے گی کہ وہ کس کس مقام میں موجود ہے روحانی طور پر۔ ظاہری چاہے وہ اپنے بستر پہ ہو، اس کی روحانیت کہاں کہاں موجود ہے، یہ ساری باتیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مدت متعین اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کی توجہ پہ منحصر ہے۔ بزرگان دن 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے مراقبے کے لیے۔ اچھا اسی طریقے کو، مراقبے کو جو میں نے ترکیب بتائی ہے، اسی ترکیب کو لوگ فکر کہتے ہیں بزرگ، اسی لیے وہ کہتے ہیں ذکر سے فکر بہتر ہے۔ ذکر میں تو منتشر رہتا ہے نا دماغ، فکر میں اس کو یکجا کرنا ہے، اور جب یہ دماغ یکجا ہو جائے گا، جب وہ تصور شیخ کا آتا ہے تو پھر اس کی اگلی منزل جو ہے تصور اس میں ذات ہے۔ اب یہی تصور جب شیخ کا ہوتا ہے ایسا، اور اس کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کا چہرہ اپنے چہرے میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہی تصور آگے بڑھتا ہے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے لگتا ہے، اور وہ دیدار اس حد میں آ جاتا ہے کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نظر رہتا ہے آپ کو، آپ کا چہرہ انور آپ کی نظروں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہے گا۔ یہی پھر فنا فی الرسول کہلاتا ہے، اور یہی فنا فی الرسول جب آگے بڑھے گا تو اس میں ذات میں جائے گا، پھر وہ ہر وقت اس میں ذات جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنے لگے گا۔ اچھا، اور تینوں عمل میں آپ کو الگ الگ بشارتیں ہوں گی، آپ کے چہرے پہ رنگ بدلیں گے، تجلیات، انوارات
کا ظہور ہوگا، اور تینوں تجلیاں الگ الگ ہوں گی۔ اب اس کو وہ کس شکل میں ہوں گی، کیسی ہوں گی، اب وہ تو جو کرے گا وہ دیکھے گا۔ جو مدارج ہیں سلوک کے، جتنے مدارج ہیں اس کی جڑ ہی تصور شیخ اور نسبت کامل ہے۔ کچھ نہیں، سوچنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، سوچنا نہیں ہے کچھ بھی، سوچ میں آدمی مقید ہو گیا، سوچنا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ابھی آپ سے، صرف یکسو ہو جاؤ، کچھ نہیں، خالی ہے، بالکل بلینک ہے۔ دیکھو خالی پیپر میں کچھ لکھا جائے گا نا، اور لکھے ہوئے میں کیا لکھو گے؟ ہاں، پہلے اس کو بلینک کرنا ہوتا ہے، میرے پیپر بالکل صاف کرو گے۔ تو یہ تصور کے مختلف مدارج ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، شروع میں بڑی الکساہٹ ہوتی ہے، بڑی اکتاہٹ آئے گی، نہیں ہو رہا، ناکام ہو گیا، آگے سمجھ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان خیالات کو دور بھی نہیں کرو، یہ دور کرے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ الجھانا چاہتا ہے یہ کہ بھئی یہ الجھے مجھ سے آ کے، الجھنا بھی نہیں ہم نے اس میں، ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ آتے ہیں جو خیالات آتے ہیں، آتے رہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، خود ہی خود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں آپ نے سوچا کہ یہ کیا آ رہا ہے خیال، یہ کیوں آ رہا ہے خیال، بس آپ پھنس گئے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ جواب نہیں دینا کسی خیال کا، کچھ بھی نہیں رکھنا آپ نے، صرف آپ نے ناک ہی دیکھنی ہے کہ مجھے ناک نظر آئے اپنی، ناک ہی دیکھنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا تصور ایک بات پر آ گیا، بس ارادہ آپ کا ایک ہو گیا۔ آپ دیکھ ناک رہے ہو، خیال شیخ کا ہے، ذکر اپنے دماغ میں کچھ اور کر رہے ہو، پھر منتشر ہو جاؤ۔ انتشار تو لانا ہی نہیں ہے کسی بھی بات پر، آئی نا سمجھ میں بات؟ تصور شیخ جب سمجھ آ گیا اور اس پر آدمی عامل ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اس نے آدھا سلوک طے کر لیا۔ بالکل نیند کا غلبہ آئے گا، بوجھل ہوگا، الکساہٹ آئے گی، اور حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ آپ بیٹھ نہ سکو۔ دیکھو کسی آسان کام کے لیے اس کو مجاہدہ نہیں کہا جاتا، یہ مجاہدہ ہے۔ اگر مجاہدہ آرام سے ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، جتنی تمہیں فرصت ہے۔ اگر یکسوئی نہیں ہو رہی ہے عمل میں تو بالکل تصور کر کے پڑھیں۔ یہ یہ ہمارے دماغ کو ایک جگہ کرتا ہے، بس اس کا عمل یہ ہے، اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی ایک بات یہ ہے، ایک ظاہری چیز مرض کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کسی کی آنکھیں بہنگی ہیں، ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اس کو یہ پریکٹس کراؤ، آنکھیں سیدھی ہو جائیں گی اس کی، جس کے لیے آپریشن کرتے ہیں سیدھی ہو جائیں گی آنکھیں اس کی۔ تو جو ٹیڑھی آنکھوں کو سیدھے کر رہا ہے وہ ٹیڑھی دماغ کو سیدھا نہیں کرے گا۔
یہ خاندان چشت کا زبردست عمل ہے. خاندان چشت یا صابریہ میں سب سے پہلے یہ عمل کرایا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ صابری سلسلے سے تھے آپ. تو آپ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو یہی علم سبق تعلیم کیا کرتے تھے کہ یہ کرو. اور خاندان چشت میں بالخصوص یہ عمل کرا جاتا ہے. لیکن وہ شیوخ آسانی سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ جو اس راستے کو نہیں جانتا وہ کہے گا یہ پاگل بنا رہے ہیں کہ ناک کو دیکھتے رہو بیٹھے ہوئے. یہ کون سا علم ہے؟ تو علم نہیں ہے یہ راز ہے. بالکل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ تصور کس کا آئے گا؟ فیض کس سے آئے گا؟ تو شیخ کے اذن سے ہی فیض آئے گا. یہ بزرگوں کا قاعدہ ہے. سن کر کوئی کرے گا نہیں ہوگا. بیٹا تصور شیخ کی اجازت بالکل سب مریدوں کو ہوتی ہے، لیکن ان کو بالخصوص ہوتی ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں. عمومی سب کے لیے جس راستے پہ قدم رکھے گا اور چلے گا. دیکھو منہ میٹھا اسی کا ہوگا جو اٹھا کے نوالا اندر رکھے گا میٹھے کا. دیکھ کے منہ میٹھا نہیں ہو جاتا میٹھے کو. تو یہ بات ہے، ان چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے. اور یہ 2-3 مہینے جو ہیں، 3 مہینے ماشاءاللہ، بلکہ 4 مہینے بڑی برکت والے ہیں. کہ رجب، شعبان، رمضان، شوال بڑی برکت والے مہینے ہیں. تو اس میں شروع کریں اور اس میں ریاضت کرے. ٹائم بھی مل جاتا ہے آدمی کو اس مہینوں میں تو کرے، بالکل پختگی کے ساتھ کرے. دیکھیں روزے کی حالت میں بھی پرہیز ضروری ہوتا ہے کرنا. اگر ہم کسی باقاعدہ عمل کو کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر ضروری ہے. لیکن اگر بعض لوگوں کو یہ مجبوری ہے کہ وہ پرہیز تک نہیں جا سکتے یا پرہیز نہیں ہو سکتا، یا کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے پرہیز نہیں کر سکتے وہ، تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کریں. لیکن غذا کم رکھیں بس کھانے میں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں. بات یہ تو ہمارے نبی سے ہی ہمیں درس ہے کہ کم کھانا. آپ خود بہت کم تناول فرمایا کرتے تھے. تو یہ بات ہے جو جتنا کم کھاتا ہے اتنا صحت مند رہتا ہے. اور عمل کے دوران کم کھانا اس لیے کہ نہ تبخیر ہوگی، نہ پیٹ تنگ کرے گا، بیٹھنا بھی نشست میں آسان ہوگا. زیادہ کھانے والے کو تبخیر پیدا ہوتی ہے، بوجھل ہوتی ہے، طبیعت میں ثقالت پیدا ہوتی ہے، چستی نہیں رہتی، غلبہ آئے گا نیند کا.
خمارے گندوں میں. تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہ حالت قبض کہلاتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ حالت قبض اور حالت بسط پیدا ہوتی ہے، کہ حالت بسیط بھی ہوتی ہے، حالت قابض بھی ہوتی ہے. تو اگر حالت قبض کسی کو پیدا ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 3 باتوں پہ توجہ کرے. پہلی وہ ہے کہ وہ اپنی غذا پہ توجہ کرے کہ وہ کھا کے آ رہا ہے اور کیسا کھا رہا ہے. بس اس بات پہ توجہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں اس راستے میں، کہ کسی کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، بندشیں لگاتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، عامل پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے یا فتح ہو یا باسط ہو کا کثرت سے ورد کرے. ہاں، اور صدقات دے تھوڑے سے. اب صدقے میں گوشت بھی ہے، لے کے کسی غریب کو دے دے، پھیپڑے وغیرہ لے جانوروں کو ڈال دے. آگے سمجھ میں بات، اناج کا صدقہ دے. تو یہ صدقات بھی دے. تیسری بات، یہ دیکھیں کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہو رہا. بعض اعمال میں حائضہ عورت کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے. اب آپ اس عمل میں ہو یا اس فیلڈ میں ہو اور آپ کی بیوی بہن کوئی بھی گھر میں حائضہ ہو گئی، اب وہ کھانا پکا کے آپ کو دے رہی ہے، سب کچھ کر کے دے رہی ہے، آپ کھا رہے ہو، تو اس میں خلل آئے گا. شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے عورت کا اس حال میں کھانا کھانا، پکانا اور کھانا. روحانیت میں اس پہ تھوڑا سا اثر آتا ہے. تو اس صورت میں اگر دیکھو کہ ایسی کوئی بات پیدا ہو رہی ہے تو پھر کوشش یہ کرو کہ کوئی پاک صاف آدمی ہے پکائے یا خود پکا کے کھا لو بھائی. احتیاط تھوڑی سی برتو اس معاملے میں. آئی نا سمجھ میں بات. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو آدمی روحانیت میں قدم رکھے نا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ تاکید ضرور کرے کہ وہ کھانا باوضو پکائے. آئی نا سمجھ بات. اچھا، باوضو کھانا پکانے سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے. وہ کھانا ثقالت پیدا نہیں کرتا. اور آپ بھی بے فکر ہوتے ہو کہ بھئی پاک صاف عورت نے پکایا، کیا آپ میری بیوی کیوں نہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو بھی پکا رہی ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جو بھی وہ اسم آئے عمل کا عامل ہے، جس بھی عمل کا عامل ہے، اسی عمل کے ساتھ اسم فتح لگا لے بس. یا فتح جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہ ایک بہت مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ اتنا قوی اثر ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہ بول سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس اسم کی. اور ہمارے ہاں، ہمارے خاندان ابو العالیہ خاندان میں
10 اسم ہیں. المحیط و عالم و رب و شہید و حسیب و فعال و خلاق و خالق الباری المصور. شجر شریف میں موجود ہیں یہ 10 اسم. جو ان 10 اسم کی مدامت کم از کم ایک تسبیح روز کرے اس پہ حالت قبض نہیں واقع ہوتی، اور کوئی جن جنات یا جادو کا حملہ اس پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اسم محیط ہے. اچھا، ان اسما کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت شیخ علی حیتی یہ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان اسما کا ورد کرتے تھے تو آپ اتنے پھیل جاتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ پوری کائنات ایسی ہے جیسے میری ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کرتا تھا ان اسما کی برکت سے. تو یہ اسم ہے کشادگی کے لیے، یعنی کہ پھیلنے کے لیے، کشادہ ہونے کے لیے. تو جو ان کا اسم کا ورد رکھتا ہے اللہ اس کو کشادگی دیتا ہے. اسی لیے شجرے میں بزرگوں نے اس اسم کو ڈالے ہوئے ہیں، ان اسما کو. ان اسما کی ہمیں اہمیت نہیں ہے، 100 بار پڑھ سکتے ہیں. یہ بالخصوص ہو گیا نا، وہ بالعموم ہے. یہ بات ہے بس. جو لوگ تصور شیخ سے گزرتے ہیں آٹومیٹک تصور اس میں ذات آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. اللہم صلی علی محمد الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں، وباء ناگانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی مشکل ناگانیاں سے محفوظ فرما. یا اللہ العالمین ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پہل میں ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا. یا الہ العالمین جو تندرست ہیں ان کو کشادگی عطا فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا. یا الہ العالمین جو ہمیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا. یا الہ العالمین جو بچی ہیں اپنے روزی اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما. یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو مومن مومنات مسلم مسلمات صالح صالحات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد